لیکن عزت اور مرتبے کے لحاظ سے عرب کا سب سے اعلیٰ خاندان جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کے واقعات کو جب انسان پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معزز گھرانے میں پیدا فرمایا، کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ ان کو ذبح کرنے کا وقت آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا۔ اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے جناب عبد المطلب، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، یہ ان کی کنیت تھی، ان کا نام تھا شیبہ، شیبۃ الحمد۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو ان کے دادا بھی یتیم تھے۔ اب یہ چھوٹے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے ان کے والد فوت ہو گئے، اور یہ اپنے ننیال یعنی اپنے ماموں کے پاس رہنے لگے، انہوں نے ان کی پرورش کی 1 سال۔ پھر ان کے جو چچا تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے چچا، ان کا نام تھا عبد المطلب، وہ ایک دفعہ ان کے ننیال میں گئے اور اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر جانے کا ارادہ کیا، یعنی اب یہ 1 سال کو ہو گئے تو ہم اس کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، ہمارے گھر میں ہی پرورش پائے۔ تو ظاہر ہے مکہ کے عام لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا، یا جن کو معلوم بھی تھا انہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا کہ وہ بچپن میں ہی تھے اور 1 سال تک وہ اپنے ننیال میں رہے۔ تو جب ان کے چچا ان کو لے کر جا رہے تھے اپنے گھر تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو اس وقت سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ حقیقت میں ان کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ تو بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، ان کو غیب سے آواز آئی۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی تولیت اور ان کا سارا نظام قبیلہ بنو جرہم کے پاس تھا، اور ان کی یہ کمزوری تھی کہ آب زمزم بالکل اس کا جو کنواں تھا وہ بالکل خشک ہو گیا تھا، اور اس کی صفائی کا، اس کو دوبارہ کھودنے کا کوئی انتظام انہوں نے نہیں کیا۔ تو ایک دفعہ جناب عبد المطلب اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، تو ان کو غیب سے آواز آئی کہ اس پاک کنویں کو صاف کرو، یا پاک جگہ کو صاف کرو، اس کو نہر بناؤ۔ تو وہ نہ سمجھے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ جب دوسرے دن پھر یہی آواز آئی، تیسرے دن جب آواز آئی تو پھر ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ پاک چیز آب زمزم کا کنواں ہے، لہذا اس کو کھدوا کر اس کو صاف کیا جائے، اور جو اس کا پانی رکا ہوا ہے اس کو نہر بنایا جائے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بیر زمزم یعنی آب زمزم کے کنویں کی طرف اشارہ ہے۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا آب زمزم کے کنویں کو کھدوانے کا، اس کو صاف کرنے کا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ باقی قریش والے ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ان کے ساتھ ان کے سب سے بڑے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب تھے۔ اب یہ 2 باپ بیٹا ہیں، لیکن ان کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے۔ تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر میں نے یہ کام بآسانی کر دیا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو خانہ کعبہ کے نام پر قربان کروں گا، یعنی خانہ کعبہ کے پاس اس کو ذبح کروں گا، اس کی قربانی کروں گا۔ 10 بیٹے تھے ان کے، سب سے چھوٹے بیٹے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جناب عبداللہ تھے۔ لیکن جب یہ کام ہو گیا، انہوں نے آب زمزم کے کنویں کی صفائی کر لی، پانی جاری ہو گیا، اب انہوں نے نظر تو پوری کرنی تھی، لیکن 10 بیٹوں میں سے کس بیٹے کو ذبح کریں؟ اور انہوں نے پہلے سب بیٹوں سے یہ عہد دیا تھا کہ آپ میں سے ہر ایک اس کام کے لیے تیار ہے، تو سب نے کہا تھا کہ ہم ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تاریخ کی مشہور کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ان 10 میں سے کس کو قربان کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو کوئی اس کا حل بتائے گی کہ 10 میں سے کس کو قربان کیا جائے۔ تو جب وہ اس کاہنہ عورت کے پاس گئے تو اس نے ایک تدبیر بتائی، طریقہ بتایا کہ آپ اس طرح کریں، بلکہ اس وقت یہ رواج تھا، جس طرح ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں یا قرآن اندازی کرتے ہیں، تو اس وقت وہ لوگ بتوں کے پاس چند برتن اور پیالے رکھے ہوتے تھے، اس میں پرچیاں ڈال دیتے تھے، تو وہ جس حق میں پرچی نکلتی وہ کام کر لیتے تھے۔ تو ان میں سے جو بڑا بت تھا ہبل، اس کائنہ نے کہا کہ ان سب بیٹوں کے نام لکھ کر پرچیوں میں اس میں ڈال دیے جائے، اور جس بیٹے کا نام نکلے اس کو ذبح کر دیں۔ اب جب قرآن اندازی کی گئی تو نام نکلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جناب عبداللہ کا۔ پھر لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کو اس بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، آپ دوبارہ کوئی اس کی صورت نکالیں۔ جب دوبارہ نام ڈالیں گے تو پھر ان کا نام نکلا۔ پھر اس کائنہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالیں اور دوسری طرف 10 اونٹ، یعنی اس طرح قرآن اندازی کریں کہ میں عبداللہ کو ذبح کروں یا 10 اونٹوں کو، اس کے فدیے میں 10 اونٹ ذبح کروں۔ جب یہ قرآن اندازی کی گئی تو پھر نام عبداللہ کا نکلا۔ تو اب کائنہ نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، جب بھی قرآن اندازی کرو تو 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، پہلے عبداللہ کا نام 10 اونٹ، اب دوبارہ جب قرآن اندازی کرو گے تو عبداللہ کا نام 20 اونٹ، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر عبداللہ کا نام، پھر 30 40 50 60 70 80 90 تک جناب عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ جب آخری دفعہ قرآن اندازی کی گئی تو پھر یعنی 10 بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹوں تک بات چلی گئی تھی۔ پھر قرآن اندازی میں نام نکلا کہ اب آپ 100 اونٹ ذبح کریں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کی جان بچائی، پھر انہوں نے ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔